حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پر کیسا بھروسہ رکھنا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یہاں عبد سے مراد بندہ مومن ہے، یعنی بندہ میرے بارے میں جیسا یقین رکھے گا میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ بس یہ سمجھ لو آج بات، میرا اللہ بہتر فرمائے گا، رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا، وہ مجھے پالنے والا ہے، میری ماں سے زیادہ چاہنے والا، یقین تو کرو نا اس پر۔ لوگوں کو اللہ پر ہی یقین نہیں رہا ہے، میرا تو کام ہی خراب ہو جاتا ہے، اللہ معاذ اللہ، اب اس پہ کفریہ کلمات بھی کہہ دیتے ہیں، میرا تو جناب مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، میری دعا تو رب سنتا ہی نہیں ہے، میری مشکل آسان وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تم کھڑے نہیں ہو سکو گے، تم اللہ سے بدگمان نہ رہنا۔ اللہ کرے کہ انسان یہ سمجھ جائے کہ مجھے رب پر اچھا گمان رکھنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے۔ پوچھو پازیٹیو لوگوں سے، ان کے ساتھ پازیٹیو جب سوچتے ہیں پازیٹیو ہونے لگتا ہے۔ جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ۔ اچھا سوچو گے تمہیں اچھا ملے گا۔ اب غور فرمائیے، جب یہ ذہنی بندہ بنا لے یار سچ سے کاروبار نہیں چلتا، تو پھر آپ کو برکت کاروبار میں کیسے ملے گی؟ پہلے ہی آپ نے یقین کر لیا ہے۔ جب یہ ذہن بنا لے کہ نماز کے لیے وقت نکالا تو کام میں نقصان ہو جائے گا، تو پھر کام میں ترقی بھی نہیں ملے گی۔ اب ذہن بنا لیا کہ ترقی کے لیے صرف دنیا کی ڈگریاں کمانی ہیں، تو پھر قرآن کریم کی برکات کہاں سے نصیب ہوں گی؟ جب یہ ذہن بنا لیا کہ آج نیکی کا دور ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کا ذہن بن گیا ہے بھائی جناب کوئی نیکی کا دور نہیں ہے، تو پھر نیکی کی برکت بھی نہیں ملے گی۔ ذہن پازیٹیو رکھیں، ذہن اچھا رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے پاس وقت کم ہے، ورنہ اس پر تو پوری ریسرچ موجود ہے۔ آپ پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب تو سائنس بھی کہتی ہے نیگیٹو سوچتے ہیں تو نیگیٹو انرجیز آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، آپ ڈی مورلائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے حوصلے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس کو ول پاور کہا جاتا ہے، جس کو اچھا سوچنا کہا جاتا ہے، اگر بندہ یہ کرنا شروع کر دے پھر دیکھیں اس کے کام کیسے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اب یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اپنے رب سے انشاءاللہ یقین حاصل کرنا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تعلموا الیقین کما تعلموا القرآن، یعنی یقین کو بھی ایسے ہی سیکھا کرو جیسے قرآن سیکھتے ہو۔ میں نے بھی اسے سیکھ کر حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یقین سیکھنے کے لیے، یقین حاصل کرنے کے لیے علماء نے بڑے طریقے لکھے۔ پہلے تو بندہ دعا کرے کہ اے اللہ مجھے اپنا یقین عطا فرما۔ بڑی پیاری دعا حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، اللہم حب لی ایمانا و یقینا و معافاتا و نیہ، اے اللہ مجھے پکا ایمان، پختہ یقین، عافیت اور سچی نیت عطا فرما۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ آخری بات کر لیتا ہوں جناب، پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈی مورلائز بندہ پتہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا یقین متزلزل کب ہوتا ہے؟ وہ کیسے شک اور شبے والی لائف میں آ جاتا ہے؟ یہ صحبت سے ملتا ہے۔ آپ جب اللہ پر پکا یقین کرنے والے لوگوں میں بیٹھتے ہیں نا، آپ کا یقین بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یار اس کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، بیمار ہے پھر بھی کہتا ہے میرا رب کریم ہے، پریشان ہے پھر بھی کہتا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میرا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں نا، آپ کا یقین توکل بھی مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ بیٹھتا اٹھتا ہی ایسے لوگوں میں ہے جو ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت جناب آنے والے خطرات اور پریشانیوں کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، ارے بھائی کچھ نہیں ہونا، سب برباد ہو گیا ہے، سب ختم ہو گیا، ان کے پاس جب بیٹھو ایسا لگتا ہے سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، حوصلے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، توکل والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کام کیسے سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک آخری بات چلے کر لیتا ہوں، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے فیصلوں پر یقین کیسے حاصل ہو؟ مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ یار یہ چیز میرے لیے بہتر ہے؟ میں نے کئی بار اپنے بیانات میں یہ ایگزامپل دی ہے، میں دوبارہ دے دیتا ہوں، شاید کسی کے دل پر اثر کر جائے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہمیں بعض اوقات بندہ پتہ ہے اللہ سے یقین کہاں ٹوٹتا ہے؟ جب بندہ دعائیں مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے، بڑی رو کر التجا کرتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور اس کو نہیں ملتی ہے، تو بندہ کہتا ہے رب تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اتنی دعائیں کی، مسجد میں جا کے کی، مکے مدینے میں جا کے کی، فلاں بزرگ سے بھی دعا کرے، نہیں ہو رہا میرا کام۔ جب بندے کا کام نہیں ہوتا نا تو اس کو لگتا ہے کہ یار میں اللہ پر کیسے بھروسہ کروں؟ یہاں جا کر شیطان حملہ کرتا ہے۔
اب آئیے اس وسوسے کو کیسے ختم کریں. آپ میں سے کئی ایسے مجھے نظر آ رہے ہیں جو والد ہوں گے یا بڑے بھائی ہوں گے. آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا یا چھوٹا بھائی ہو اور بیمار ہو جائے, اس کو بخار ہو جائے, گلا خراب ہو جائے اور وہ رونے لگے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے. اچھا بتائیے, آپ اسے ٹھنڈا شربت پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے آپ کے سامنے, آئس کریم کھلائیں گے اسے؟ جواب دیجئے نہیں. وہ رونے دیں گے آپ اس کو؟ آپ کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہو اور کوئی کہے یار کیسے ظالم ابو ہیں, بچہ رو رہا ہے دے دینا اسے آئس کریم, تو آپ ایک جواب دیتے ہیں میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بیٹے کو کب کیا دینا ہے, میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں رو رہا ہوں, میں گڑ گڑا رہا ہوں, میں تڑپ رہا ہوں, وہ نہیں دے رہا. ارے یہی بہتر تھا. ہو سکتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں مجھے مل جاتا تو وہ میرے لیے اور برا ہوتا. علماء کہتے ہیں کسی کا امیر ہونا اس کے لیے اچھا ہے, کیونکہ وہ غریب ہوگا تو وہ ایمان سے متزلزل ہو جائے گا. کسی کا غریب ہونا اس کے لیے اچھا ہے, کیونکہ اگر اسے مال دے دیا جائے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا, وہ غلط کاموں میں پڑ جائے گا. کسی کو اولاد دینا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کو بے اولاد رکھنا اس کے لیے اچھا ہے. ہو سکتا ہے بیٹا ایسا ہونے والا ہو جو بڑا ہو کے باپ کو ہی مار کے گھر سے نکال دے. کیا ہم نے نہیں دیکھے ایسے واقعات؟ ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس سے بہتر تو بچہ ہی نہ ہوتا. ارے رب بہتر جانتا ہے مجھے کیوں بیٹا نہیں مل رہا, مجھے کیوں بیٹی نہیں مل رہی, مجھے کیوں اولاد نہیں ہو رہی, مجھے کیوں مال نہیں مل رہا, میں اب تک گھر کیوں نہیں لے سکا. ہو سکتا ہے میرے رب نے اس کے بدلے میرے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. مجھے ایک بات بتاؤ نا, میری ماں, آپ کی ماں, دنیا میں سب سے زیادہ ہم سے پیار کون کرتا ہے؟ ہماری ماں کرتی ہے. کبھی ماں ہمارے لیے غلط فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ارے جو ماں میرا اچھا سوچتی ہے, اس ماں کے دل میں جس نے ممتا ڈالی ہے, جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, وہ میرے بارے میں کیوں نہ اچھا فیصلہ فرمائے گا. کاش یہ یقین آ جائے کہ جو رب نے کیا ہے وہی بہتر کیا ہے. سبحان اللہ. زندگی کا ایک اصول بنا لو, میرا کام, جب آپ کا کام ہو جائے نا تب بھی کہو اللہ کا شکر ہے, اور جب کام نہ ہو کہو جب بھی اللہ کا شکر ہے. میرے لیے یہی بہتر ہوگا. آپ مزے میں آ جاؤ گے. اللہ سے دوستی کر لو. اے میرے رب, جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں. آپ کسی ٹینشن میں نہیں رہو گے. ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈیفینس کے لوگوں جانتے ہیں, کبھی گزرتے ہوں گے نا ڈیفینس کی گلیوں سے, یار یہ پلاٹ بہت اچھا مل رہا تھا, 4 سال پہلے یہ ریٹ تھا, میں لے لیتا, آج تو کتنی پرائس ہو گئی. یار وہ گاڑی 1 مہینہ پہلے لینے والا تھا, نہیں لی, گورنمنٹ نے پرائس بڑھا دی. یار یہ فیکٹری میں پہلے خرید لیتا. اسی ٹینشن میں رہتے ہیں, یہ کر لیتا, وہ کر لیتا. ارے نہیں کیا, نہیں ہوا, وہی میرے لیے بہتر تھا. جو رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے. خدا کی قسم, جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا, رب سے دوستی کر لی, رب کے فیصلوں پر اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا, زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے. جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے. ارے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں, جبریل امین آ کے پوچھتے بتاؤ اے ابراہیم تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں, کوئی حاجت ہے؟ فرماتے مجھے کوئی حاجت نہیں. کہا اللہ سے تو کہہ دو کہ رب دیکھ رہا ہے, اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے. ہائے ہائے اللہ, حضرت ابراہیم کے اس یقین کا کوئی ذرہ عطا فرما دے, اس توکل کا کوئی حصہ عطا فرما دے. باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں, مگر جب سر پہ پڑتی ہے, جب کوئی مشکل آتی ہے, پھر ہمارا یقین ہل جاتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائے, سچا یقین عطا فرمائے, سچا بھروسہ عطا فرمائے. اور یقین کریں جس دن رب پر بھروسہ مل گیا, آپ کی مشکل, آپ کی غم کی آگ باغ بننا شروع ہو جائے گی, آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا. بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے. آپ کے دور میں, آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو. تابعی, سبحان اللہ, وہ تابعی بزرگ تھے, یمن میں رہتے تھے. آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, سچے نبی ہیں, وہ میرے آقا ہیں, میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. تو پھر وہ کہتا اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت
ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو، یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات، سنی انسنی کر دی۔ اسود انسی کو بڑا غصہ آیا، اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے۔